ناظرین، مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا، لوگوں کے قصور کو معاف کر دو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیے، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہو اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کر پل صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان سوچتا ہے تو رب نواز دیتا ہے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے۔ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ جب رشتے سچے ہو تو زیادہ سنبھالنے نہیں پڑتے، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات خوشی کچھ اچھا ہونے کی نہیں بلکہ کچھ برا ہونے کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ روٹی کمانا بڑی بات نہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بڑی بات ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔
منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اپنے لیے وقت نکالو۔ لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ آنسو نکل پڑے ہیں زندگی کے اس سفر میں، جدھر دیکھو مقصد کی محبت اور مطلب کی دوستیاں ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی، آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ انسان کے غصے میں بھی عجیب منافقت ہے۔ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ رشتوں میں اداکاریاں اور دل میں منافقت، نہ جانے لوگ خدا کو کیسے ناراض رکھ لیتے ہیں۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مدد قرآن اور نماز سے لیا کرو، اللہ سے جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانے نیکی کا زمانہ ہے۔ یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ دنیا میں 2 طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ سورج کا پیغام۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے؟
صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے، ہمیشہ ہنستے رہا کرو۔ دوستو، کیونکہ سیریس لوگ تو ہسپتال میں بھی ملتے ہیں، اور جس کی مستی زندہ ہے اس کی ہستی زندہ ہے، ورنہ یوں سمجھ لینا کہ وہ زبردستی زندہ ہے۔ اللہ حافظ۔